السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم شروع کر رہے ہیں بک 1 کا لیسن 6 دا ریوارڈ۔ دا ریوارڈ کا مطلب ہے انعام یا صلہ، اور یہ کہانی لکھی ہے ایک انگریز مصنف لارڈ ڈنسینی نے۔ پیارے بچوں، آپ نے کچھوے اور خرگوش کی وہ کہانی تو سنی ہوگی جس سے ہمیں اخلاقی سبق ملتا ہے، سلو اینڈ اسٹیڈی ونس دا ریس، یعنی کہ اگر کوئی شخص چاہے آہستہ آہستہ ہی صحیح، لیکن اگر مستقل مزاجی سے محنت کرتا رہے تو وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص چاہے کتنا ہی طاقتور یا تیز رفتار کیوں نہ ہو، اگر وہ غیر مستقل مزاج ہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ یہی اخلاق کی سبق ہمیں لارڈ ڈنسینی اس کہانی میں دے رہا ہے، لیکن کسی کچھوے یا خرگوش کے ذریعے نہیں بلکہ انسانی کرداروں کے ذریعے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کی کہانی دا ریوارڈ۔ اور ٹاک گفتگو، کنورسیشن ایٹ دا کلب میں، ون ڈے ایک روز، واز تھی، آف اپرچونٹی موقع، چانس بریک، اینڈ ڈٹرمینیشن پکا ارادہ، جسے ہم عزم مصمم بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں ول پاور، ریزولوشن۔ ایک روز کلب میں ہماری گفتگو کا موضوع تھا موقع اور عزم مصمم۔ سم سیڈ، کچھ لوگوں نے کہا، اپرچونٹی واز ریکوائرڈ فار سکسیس۔ ریکوائرڈ نیڈڈ، ضروری، درکار، سکسیس کامیابی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ کامیابی کے لیے موقع درکار تھا، اینڈ ملینز، اور لاکھوں لوگوں کو، نیور ہیڈ اٹ، یہ کبھی ملا ہی نہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ کامیابی کے لیے موقع درکار تھا اور لاکھوں کو یہ کبھی ملا ہی نہ۔ ادرس، جبکہ دوسروں نے کہا دیٹ اونلی ڈٹرمینیشن واز نیڈڈ، جبکہ دوسروں نے کہا کہ صرف عزم مصمم کی ضرورت تھی۔ اینڈ دین، اور پھر، جارکنز جوائنڈ ان، جارکنز ایک شخص کا نام ہے، جوائن ان گفتگو میں شریک ہونا، اور پھر جارکنز گفتگو میں شریک ہوا، آل مکمل طور پر، فار ڈٹرمینیشن، اور پھر جارکنز مکمل طور پر عزم مصمم کی حمایت میں گفتگو میں شریک ہوا۔ اف اے مین واز ڈٹرمنڈ پکے ارادے والا، ریزالوڈ، ریزولیوٹ، اگر کوئی شخص پکا ارادہ کرے، ٹو گیٹ اینی تھنگ، کسی چیز کو حاصل کرنے کا، اینڈ اسٹک ٹو اٹ، اسٹک کی سیکنڈ فارم ہے، اور اسٹک ٹو کا مطلب ہوتا ہے چمٹ جانا یا ڈٹ جانا۔ اینڈ اسٹک ٹو اٹ، اور اس ارادے پر ڈٹا رہے، لانگ انف، کافی عرصے تک، ہی گاٹ اٹ، تو وہ اس چیز کو حاصل کر لے۔ سیڈ جارکنز نے کہا، اگر کوئی شخص کسی چیز کو حاصل کرنے کا پکا ارادہ کرے اور اس ارادے پر کافی لمبے عرصے تک ڈٹا رہے تو وہ اس چیز کو حاصل کر لے گا۔ سیڈ جارکنز نے کہا۔ اینی تھنگ، کچھ بھی۔ آسکڈ ٹربٹ نے پوچھا، ٹربٹ یہ ایک اور شخص ہے۔ اینی تھنگ، کچھ بھی۔ جارکنز ریپلائیڈ، جارکنز نے جواب دیا۔ سو لانگ ایز کا مطلب ہوتا ہے اف، اگر، ہی اسٹکس ٹو اٹ، وہ اس مقصد پر ڈٹ جاتا ہے، اینڈ اسٹکس ٹو اٹ، اور ڈٹ جاتا ہے، ہارڈ انف، سختی سے یعنی کہ مضبوطی سے، اینڈ لانگ انف، اور کافی لمبے عرصے تک۔ اینی تھنگ وٹ ایور، تو چاہے جو چیز بھی ہو، کوئی بھی چیز۔ جارکنز نے جواب دیا، اگر وہ اس مقصد پر ڈٹ جاتا ہے اور سختی سے اور کافی لمبے عرصے تک ڈٹا رہتا ہے تو چاہے جو چیز بھی ہو حاصل کر لے گا۔ ٹربٹ ڈس اگری، اپوز، کانٹراڈکٹ، اختلاف کرنا، اتفاق نہ کرنا۔ ٹربٹ نے اس کی بات سے اتفاق نہ کیا۔ لائف از لائک اے ریس، زندگی ایک دوڑ کی طرح ہے۔ جارکنز وینٹ آن کنٹینیوڈ،
جارکنس نے اپنی بات جاری رکھی. ان وچ جس میں دے ٹائر، دے کا مطلب پیپل لوگ، ٹائر تھک جاتے ہیں، آفٹر اے وائل کچھ دیر کے بعد، اینڈ سٹ ڈاؤن اور بیٹھ جاتے ہیں، اور گیٹ انٹرسٹڈ یا دلچسپی لے لیتے ہیں، ان سم تھنگ ایلس کسی اور چیز میں، انسٹیڈ اس کی بجائے. زندگی ایک دوڑ کی طرح ہے. جارکنس نے اپنی بات جاری رکھی جس میں لوگ کچھ دیر کے بعد تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں یا اس کی بجائے کسی اور چیز میں دلچسپی لے لیتے ہیں. دا مین وہ شخص، ہو کیپس آن جو اپنی کوشش جاری رکھتا ہے، ونس دا ریس دوڑ جیت جاتا ہے. اینڈ سپوز اور فرض کرو، سپوز فرض کرنا، پریزیوم اے مین وانٹڈ ایک شخص چاہتا تھا، ٹو بی بننا، اسکیٹنگ چیمپئن آف دا سہارا، صحرائے سہارا کا اسکیٹنگ چیمپئن. صحرائے سہارا دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے، اور اسکیٹنگ ایک کھیل ہوتا ہے، ایک فن ہے جو جمی ہوئی برف پر پھسلنے پر مشتمل ہوتا ہے. جمی ہوئی برف پر پھسلنے کے کھیل یا فن کو اسکیٹنگ کہتے ہیں. اور فرض کرو کوئی شخص صحرائے سہارا کا اسکیٹنگ چیمپئن بننا چاہتا تھا. سیٹ ٹربٹ نے کہا، اینڈ کوڈنٹ افورڈ دا منی، افورڈ پرووائڈ میسر، اور اس کے پاس پیسے ہی نہ تھے، ٹو گیٹ دیئر، گیٹ کا مطلب ریچ، پہنچنا. اور فرض کرو کہ کوئی شخص صحرائے سہارا کا اسکیٹنگ چیمپئن بننا چاہتا تھا، ٹربٹ نے کہا، اور اس کے پاس وہاں پہنچنے کے پیسے ہی میسر نہ تھے. اصل میں ٹربٹ جارکنس کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہے، اور جارکنس کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس نے ایک ناممکن مقصد رکھ دیا جارکنس کے سامنے. صحرائے سہارا ایک صحرا ہے، تپتا ہوا صحرا، اور صحرا میں برف جم ہی نہیں سکتی، اور جب صحرا میں برف جم نہیں سکے گی تو نہ وہاں اسکیٹنگ ہوگی، نہ ہی کوئی اسکیٹنگ چیمپئن بن سکے گا. تو ایک ناممکن مقصد رکھا ہے سامنے جارکنس کے. ہیڈ میک دا منی، میک کا مطلب ارن، کمانا، وہ پیسے کماتا. سیٹ جارکنس، جارکنس نے کہا، اینڈ ہیڈ بلٹ، اور وہ بناتا، آ اسکیٹنگ رنک، رنک جگہ، اسکیٹنگ کی جگہ، ان دا سہارا، اور وہ صحرائے سہارا میں اسکیٹنگ کی ایک جگہ بناتا. اینڈ آرگنائز، اور منعقد کراتا، اے کمپٹیشن دیئر، اور وہاں ایک مقابلہ منعقد کراتا. تو وہ پیسے کماتا، جارکنس نے کہا، اور صحرائے سہارا میں اسکیٹنگ کی جگہ بناتا اور وہاں ایک مقابلہ منعقد کراتا. ہیڈ بی اسکیٹنگ چیمپئن، اور وہ اسکیٹنگ چیمپئن بن جاتا. آل رائٹ، ٹھیک طرح سے. اف ہی ریئلی گیوز، یہاں پر گیوز کا مطلب ہے وقف کر دینا، دے دینا. اگر وہ واقعی وقف کر دیتا، آل ہز ٹائم ٹو اٹ، اور اگر وہ اپنا سارا وقت اس مقصد کے لیے وقف کر دیتا تو وہ اسکیٹنگ چیمپئن بن بھی جاتا. کوڈ یو ٹیل اس، کیا تم ہمیں سنا سکتے ہو، اے کیس لائک دیٹ، کیس ایگزامپل، مثال، کیا تم ہمیں ایسی کوئی مثال سنا سکتے ہو. آسکڈ ون آف اس، ہم میں سے کسی ایک نے پوچھا. ایز اے میٹر آف فیکٹ، در اصل، در حقیقت، آئی کین، میں سنا سکتا ہوں. سیٹ جارکنس، جارکنس نے کہا، اے ویری سملر کیس، اس سے بہت زیادہ ملتی جلتی مثال. در حقیقت میں اس سے بہت زیادہ ملتی جلتی مثال سنا سکتا ہوں. جارکنس نے کہا. لیٹس ہیئر اٹ، تو آؤ پھر سنتے ہیں. سیڈ ٹربٹ، ٹربٹ نے کہا. اب جارکنس ایک ایسی مثال سنائے گا، ایک ایسا قصہ سنائے گا جس سے وہ یہ ثابت کرے گا کہ کامیابی کے لیے عزم مصمم کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جارکنس بذات خود عزم مصمم کا حامی ہے. تو سنتے ہیں وہ کہانی جس سے ثابت ہوگا کہ کامیابی کے لیے پکے ارادے کی ضرورت ہوتی ہے. دیر واز اے ینگ فیلو، ایک نوجوان تھا.
said Jorkins, Jorkins ने कहा, to whom, जिससे, his parents, उसके वालिदैन, probably, शायद, गालिबन, used to say the very things, वही बातें किया करते थे, that we have been saying now, जो बातें हम अब कर रहे हैं कि कामयाबी कैसे मिलती है. एंड वेरी लाइकली, और इस बात का बहुत इम्कान है, ही, कि वो, एज मैनी यंग फेलोज डू, काफ़ी सारे नौजवानों की तरह, मे हैव वांटेड, चाहता होगा, टू प्रूव देम रॉन्ग, उन्हें गलत साबित करना. जॉर्कन्स ने कहा कि एक नौजवान था जिससे उसके वालिदैन शायद वैसी ही बातें किया करते थे जैसी बातें हम अब कर रहे हैं, और इस बात का बहुत इम्कान है कि वो नौजवान काफ़ी सारे नौजवानों की तरह शायद अपने वालिदैन को गलत साबित करना चाहता हो. आई डोंट नो, मुझे ठीक तरह से नहीं पता. इट वॉज़ अ लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन ये बहुत अरसा पहले की बात है. बट, लेकिन, वट एवर हिज मोटिव वॉज, मोटिव नीयत, इरादा, इंटेंशन, लेकिन उसकी नीयत जो कुछ भी थी, ही हिट ऑन, उसे सूझा, अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्बिशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनयूजुअल, एक्सेप्शनल, गैर मामूली, एम्बिशन, मकसद, नस्बुल एन, एम, एस्पिरेशन, ASPIRATION, लेकिन उसकी नीयत जो कुछ भी थी उसे एक बहुत ही गैर मामूली मकसद सूझा, एंड स्टक टू इट, और वो इस मकसद पर डट गया. इट वाज, ये मकसद, नथिंग लेस देन टू बी, सिर्फ और सिर्फ था, टू बी अपॉइंटेड, अपॉइंटेड, मुकर्रर हो जाना, फायज हो जाना, पोस्टेड, कोर्ट एक्रोबैट, शाही कलाबाज, एक्रोबैट, जिस्मानी करतब दिखाने वाला, कलाबाज, जिसको हम जिमनास्ट भी कह सकते हैं, GYMNAST, और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ शाही कलाबाज के ओहदे पर फायज होना था. व्हाट, सेड टर्बट, टर्बट ने कहा, क्या, एक्रोबैट, कलाबाज. जॉर्कन्स वेंट ऑन, जॉर्कन्स ने अपनी बात जारी रखी, टू द कोर्ट ऑफ द कंट्री, उस मुल्क के दरबार का, इन विच ही लिव्ड, जिसमें वो रहता था, जिस मुल्क में वो रहता था उस मुल्क के दरबार का शाही कलाबाज बनना चाहता था. व्हाट काइंड ऑफ कंट्री वॉज दैट, ये किस किस्म का मुल्क था, आस्क्ड टर्बट, टर्बट ने पूछा. टर्बट के लिए ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी कि किसी मुल्क में शाही कलाबाज का ओहदा भी हो, क्योंकि आम तौर पर दरबारों में शाही कलाबाज का ओहदा होता ही नहीं. नेवर माइंड, इस बात की फ़िक्र ना करो, व्हाट कंट्री इट वाज, कि ये कौन सा मुल्क था, सेड जॉर्कन्स, जॉर्कन्स ने कहा. एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और दर हकीकत, इट्स कस्टम्स, कस्टम्स, रसूम व रिवाज, वरंट सो सिल्ली, सिल्ली, अहमकाना, स्टूपिड, और दर हकीकत उस मुल्क के रसूम व रिवाज इतने अहमकाना नहीं थे, एज यू सपोज, जितना तुमने समझ लिया. दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट, उनके पास शाही कलाबाज का कोई ओहदा नहीं था, एंड नेवर हैड, और ना ही पहले कभी था. यानी कि ये नौजवान उस ओहदे पर फायज होना चाहता है जिस ओहदे का वजूद ही नहीं है. बट दैट, लेकिन ये बात, यानी कि ओहदे का ना होना, डिडंट स्टॉप यंग गॉर्जियस, लेकिन ये बात नौजवान गॉर्जियस को ना रोक सकी. दैट वाज हिज नेम, ये था उसका नाम. ही वाज अ गुड एथलीट, वो एक अच्छा एथलीट था. व्हेन ही केम बाय, जब उसे सूझा, हिज वाइल्ड आइडिया, अपना ये जनूनी ख्याल, वाइल्ड, सैवेज, एट द एज ऑफ 16, एट अबाउट द एज ऑफ 16, तकरीबन 16 साल की उम्र में. एंड हैड वन, और वो जीत चुका था, द हाई जंप, हाई जंप के मुकाबले, एंड द हर्डल्स,
اور رکاوٹوں والی دوڑ کے مقابلے اینڈ دا 100 یارڈس اور 100 گز دوڑ کے مقابلے ایٹ ہز اسکول اپنے اسکول میں۔ تقریباً 16 سال کی عمر میں جب اسے اپنا یہ جنونی خیال سوجھا تو وہ ایک اچھا ایتھلیٹ تھا اور اپنے اسکول میں ہائی جمپ اور رکاوٹوں والی دوڑ اور 100 گز دوڑ کے مقابلے جیت چکا تھا۔ ویل اچھا، دیر واز اپرچونٹی، موقع تو تھا نا، آرگیوڈ ٹربٹ نے دلیل پیش کی، اف ہی واز بورن، اگر وہ پیدائشی طور پر اے گڈ ایتھلیٹ، اگر وہ پیدائشی طور پر ایک اچھا ایتھلیٹ تھا تو موقع تو تھا نا۔ بٹ ویٹ اے مومنٹ، لیکن ذرا صبر کرو، سیٹ جارکنس نے کہا ذرا ٹھہرو، یو ڈونٹ ریمین این ایتھلیٹ، انسان ایتھلیٹ نہیں رہ سکتا آل یور لائف، ساری زندگی تو انسان ایتھلیٹ نہیں رہ سکتا، اینڈ ہی اسٹل، اور اسے ابھی ہیڈ ٹو گیٹ دا پوسٹ کریٹڈ، اور اسے ابھی یہ عہدہ تخلیق کروانا تھا۔ ہاؤ ڈڈ ہی ڈو دیٹ، اس نے ایسا کس طرح سے کیا، آسکڈ ٹربٹ نے پوچھا۔ تو پیارے بچوں، یہ ایک حیرت انگیز بات تھی کہ جس طرح صحرائے سہارا میں اسکیٹنگ چیمپئن بننا ناممکن ہے، بالکل اسی طرح ایک ایسے عہدے پر آنا بھی ناممکن ہے جس کا وجود ہی نہ ہو۔ اب کیا گارجیس اس ناممکن کو ممکن کر دکھا پایا، یہ ہم پڑھیں گے اگلے لیکچر میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت، خدا حافظ۔